کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا ہو یا کسی کی اصلاح اور درستی کا مقصد حاصل کرنا ہو، ہمدردی اور احسان کا رویہ اصلاح کا بہترین انداز ہے۔ امی امی، لگتا ہے کسی نے ہماری دیوار پھلانگی ہے، کوئی چور ہوگا۔ بولو مت، چپ چاپ لیٹی رہو، آنکھیں بند رکھو، ابھی معلوم ہو جاتا ہے کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ ماں، میں نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کی ہے، وہاں ضرور کوئی چور ہے۔ اب کیا کریں ماں؟ میں نے کہا نا، چپ چاپ لیٹی رہو۔ مگر ماں، وہ ہماری چیزیں لے جائے گا۔ پرواہ نہ کرو، کچھ لے جاتا ہے تو لے جانے دو۔ لیکن ماں، ہم تو پہلے ہی… آواز بلند نہ ہونے دو، ورنہ سیدھا ادھر آئے گا، کہیں وہ سختی پر نہ اتر آئے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم سوتے بن جائیں اور اسے اپنی کوشش کرنے دیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی نا کہ کچھ چیزیں اس کے ہاتھ لگ جائیں گی۔ جی ہاں، یہی بات ہے، وہ ضرور ہماری کئی کام کی چیزیں لے جا سکتا ہے، اور ہم تو پہلے ہی… پھر وہی صرف طبی آواز سے کام چلاؤ۔ میں اسے دیکھ چکی ہوں، وہ ایک نوجوان آدمی ہے۔ اگرچہ اس نے رومال سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے، لیکن اس کے اندر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نوجوان ہے۔ لیکن ہم اسے منمانی کیوں کرنے دیں؟ اگر ہم اپنے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیں اور شور مچانا شروع کر دیں تو ہمارے محلے دار جمع ہو جائیں گے اور وہ پکڑا جائے گا۔ میں جانتی ہوں وہ پکڑا جائے گا یا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اس طرح شاید ہمارا نقصان کم ہوگا۔ میری بچی، میری بچی کیا؟ میں کچھ اور سوچ رہی ہوں۔ اور وہ کیا؟ وہ اس طرف آ رہا ہے، بس اب نہ بولنا۔ جا رہے ہو بیٹا؟ وہ بھی خالی ہاتھ؟ مگر کیا آپ جاگ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، ہم تو اسی وقت جاگ گئے تھے جب تم دیوار سے کودے تھے۔ اوہ، مجھے آپ کے کمرے سے کچھ نہیں ملا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ پریشانی کی بات بھی یہی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ کہ میں چاہتی ہوں تم میرے گھر سے خالی ہاتھ نہ جاؤ، اور اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میرے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، میں کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت کرتی ہوں۔ ہمارے گھر کی یہ روایت بہت پرانی ہے۔ میرے خاوند اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے، کوئی گھر آتا تو اسے کھانا کھلاتے یا رخصت کے وقت کوئی چیز تحفے کے طور پر دیتے۔ وہ بہت سخی تھے، دولت کا لالچ نہیں تھا، وہ زیادہ دولت مند بھی نہیں تھے، ایک درمیانے درجے کے ملازم آدمی تھے۔ آپ کا مطلب ہے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے؟ ہاں بیٹا، انہیں فوت ہوئے تو اب 7 سال ہو چکے ہیں۔ اب آپ گھر کا خرچ کیسے چلاتی ہیں؟ آپ کے دوسرے عزیز رشتہ دار تو ہوں گے نا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، بس ہم 2 ماں بیٹی ہیں۔ میں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، بیٹی ابھی اسکول میں پڑھ رہی ہے۔ آپ کے حالات جان کر دکھ ہوا۔ نہیں تو اس میں دکھ کی کون سی بات ہے بیٹا؟ یہ سب تو تقدیر کا لکھا ہے، اور تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ ہم کیوں گلا کریں، کیوں ہائے وائے کریں؟ ہم دونوں تو بہت خوش رہتے ہیں، دن رات اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیوں، کیا بات ہے؟ کیا میں نے کوئی عجیب بات کر دی؟ جی ہاں، میرے لیے تو یہ باتیں بہت انوکھی ہیں۔ میں ایک چور ہوں، اکثر راتوں کو گھروں میں چوریاں کرتا ہوں، دولت ہاتھ لگتی رہتی ہے، خوب وارے نیارے رہتے ہیں۔
میں نے تو بھول کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور میں کرتا بھی کیسے؟ میں تو چور ہوں، کون سا اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہوں۔ اللہ کا شکر تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو لوٹ مار نہیں کرتے۔ اچھا شکریہ، میں چلتا ہوں۔ رک جاؤ بیٹا، تم بھول رہے ہو۔ جی میں بھول رہا ہوں؟ کیا بھول رہا ہوں؟ میں نے کہا تھا تم میرے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جا سکتے۔ یہ میرے پاس کچھ روپے ہیں، یہ تم لے لو۔ آج کی رات کسی گھر میں چوری نہ کرنا، بس میں تو تم سے یہی کہتی ہوں۔ یہ کیا؟ آپ کی دن بھر کی محنت کی کمائی میں لے جاؤں؟ ہاں بیٹا، اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ آخر کیوں نہیں کر سکتے؟ جن گھروں میں تم چوریاں کرتے ہو ان گھروں کی چیزیں بھی تو محنت کر کے لائی گئی تھی، پھر یہ روپے لینے میں کیا حرج ہے؟ کیا ہوا؟ تم خاموش ہو گئے؟ میں اب کیا کروں؟ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ میں روپے نہیں لے سکتا، یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، اور بے شک دوسرے بھی آخر محنت سے کماتے ہیں۔ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں بغیر محنت دوسروں کی کمائی پر عیش کرتا رہوں؟ مجھے معاف کر دیجئے، میں آج کے بعد چوری نہیں کروں گا۔ کیا واقعی؟ ہاں ماں جی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ ایسے نہیں، تم یہ روپے رکھ لو۔ جی نہیں، یہ کام میرے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اچھا تھوڑے بہت لے لو، اب تم چوری تو کرو گے نہیں۔ گھر میں پتہ نہیں کچھ ہے یا نہیں۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے چوروں کے گھر عام طور پر خالی رہتے ہیں۔ جی نہیں، میرے گھر میں کافی کچھ ہے۔ آپ سے کیا ہوا وعدہ میں پورا کروں گا۔ اچھا نقد رقم نہیں لیتے تو کچھ کھا کر جاؤ۔ بیٹی جو گھر میں ہے گرم کر کے لے آؤ۔ جی اچھا امی جان۔ لو بیٹا کھاؤ۔ جی اچھا، لیجئے، اب تو میں نے کھانا بھی کھا لیا، اجازت دیجئے۔ اچھی بات ہے، خوش رہو، حلال روزی کماؤ اور حرام سے بچو۔ میری تم سے درخواست ہے، کبھی کبھی ادھر کا چکر لگا لیا کرنا، کیونکہ کیا؟ کیونکہ تم مجھے یاد آیا کرو گے۔ تمہیں دیکھ کر ایک اپنائیت کا احساس سا جاگ گیا ہے۔ خود میری بھی یہی حالت ہے۔ میں ضرور آتا جاتا رہوں گا، بلکہ میں یہی چاہتا ہوں آپ دونوں کی کفالت میں کروں، وہ بھی حلال روزی سے۔ نہیں، اس طرح تم پر ذمہ داری کا بوجھ آن پڑے گا۔ تو کیا ہوا؟ مہربانی کر کے میری بات مان جائیے۔ اس بات کو جانے دو بیٹا، اور مجھے کام کاج کی عادت ہو گئی ہے، اب میں کام کاج کیے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ تمہارا آتے جاتے رہنا ہی میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ میں سمجھوں گی مجھے بیٹھے بٹھائے ایک بیٹا مل گیا ہے۔ اچھا انشاءاللہ۔ جیتے رہو۔ یہ کیا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، اور یہ مجھے تمہاری آنکھوں میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ لو، میری بچی کی آنکھوں میں بھی آئے ہیں۔ میں جا رہا ہوں ماں جی، ان آنسوؤں کی لاج رکھوں گا۔